کچھ پرانے زخموں سے سر ورق مزین ہے، درد کی کہانی کا یہ نیا شمارہ ہے۔ بلتستان پر اہل ادب اور قلم قبیلے کے یوں تو ان گنت احسانات ہیں، تاہم شاعری یہاں کی ادبی روش میں افضل روش بن چکی ہے۔ فلک بوس پہاڑوں کے درمیان پائے کے شاعر پائے جاتے ہیں جن کے تخیلات فلک شگاف ہیں۔ افضل روش قمرہ میں پیدا ہوئے، ان کی شاعری پڑھ کر جی تو کر رہا تھا کہ انہیں افضل قمری کہوں، مگر بات یہیں تک رک جاتی تو بھی خیر تھی۔ آگے بڑھتی میں کلاسیکی مزاج کے شاعر اشرف راغب گولی ہو جاتے اور یوسف خسمن قواری، جو کہ یقیناً ناانصافی ہو جاتی۔ جن قداور شخصیات نے کتاب پر تبصرے لکھے ہیں، تقریض اور مقدمے لکھے ہیں، وہ فلک شگاف کی موشگافیوں کے واشگاف ہونے کی دلیل ہے۔ خاص کر جب طاہر ربانی صاحب جیسی شخصیت پلیٹ پر چند سطور تک سمٹ جائیں تو میرے جیسے ادنا سے طالب علم کا پھیلنا پھیل ہونا ہی کہلائے گا۔ ایم اے مہدی آبادی صاحب نے بھی پلیٹ بھی لکھا ہے اور تبصرہ بھی، اور آپ لکھتے ہیں کہ فلک شگاف ذو معنی ہے۔ استاد کے کہے کو پھر ہم کیوں نہ تسلیم کریں، تسلیم ہی کیا، انہوں نے سکھایا اور ہم نے سیکھ لیا۔ افضل روش اردو اور بلتی دونوں زبانوں کے مستند شاعر ہیں۔ بقول حسرت صاحب کے روش نے بلتی میں ایک خوبصورت نظم یہ امر لکھی۔ یہ نظم دراصل مامتا کی محبت کی ترجمان ہے۔ غالباً اس کے بعد انہوں نے پھرتخ لکھا۔ ہمارے حساب سے میاں کے بعد پھرتخ لکھنا ہی بنتا تھا، جو انہوں نے خوب لکھا ہے۔ افضل روش کسی افضل ترین روش پر ہے، اور ان کی آہ و بکا کس قدر فلک شگاف ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ میری تہذیب ڈوبے گی، ثقافت ڈوب جائے گی، میری تہذیب ڈوبے گی، ثقافت ڈوب جائے گی، سکردو ڈیم سے ہر ایک روایت ڈوب جائے گی۔ اب سکردو ڈیم کا یہ حال ہے کہ یہ ڈیم سوکھ چکا ہے۔ اب ہماری تہذیب و ثقافت کے سوکھ جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مرحوم کاظمی صاحب نے افضل روش کی مزاحمتی شاعری کی حد المقدور تعریف و توصیف کی ہے، جو بلا شبہ حق بجانب ہے۔ البتہ غزل کہنے میں بھی افضل روش اپنا ایک الگ انداز اور خاص اسلوب کے مشاق واقع ہوئے ہیں، مگر انہوں نے اکیلا کوئی مزاحمت کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اظہار تشکر میں انہوں نے بڑے بڑے ٹھیکیداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یقیناً جب بات فلک شگاف کی ہو تو ان سے بڑھ کر معاونت کا سزاوار اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرکیف صاحب کتاب سے میری شناسائی اتنی دیرینہ نہیں، نہ ہی جن قداور شخصیات نے ان کے کام اور کلام پر جاندار انداز میں تبصرے کیے ہیں ان کے برابر میرا قد کاٹ ہے۔ پھر بھی تبصرے پر صاحب کتاب کی نظر مجھ ناچیز پر پڑی تو بے ساختہ یہ خیال آیا، وقت سے پہلے بہت لگ گئی اینک مجھ کو، وقت سے پہلے بہت لگ گئی اینک مجھ کو، دور اب لگتی ہے نزدیک کی بیٹھک مجھ کو۔ تو صاحبوں، یہ شکوہ کہ مرنے کے بعد مقالات لکھے جائیں گے، افضل روش کی تصنیف پہلے ہی تجزیے اور تبصرے کے ایسے متوازن اور قوی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ہماری جسارت ہے کہ ہم چندہ حاجت درپیش نہ ہونے کے باوجود بھی تبصرہ پیش کر رہے ہیں، تاہم اول ذکر مصرع بھی قول ثابت ہے، اور ہم جو قلم کان پر رکھ کر نکلے ہوئے ہیں، اگر ہم اس سے اپنا حصہ ڈالنے کا کام نہ لے سکے تو کیا کل کو اسے ہم پاجامے میں اظہار بند ڈالنے کے لیے سنبھال رکھیں گے؟ یہ سوچ کر اپنی رائے افضل اور جنون روش پہ پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ زمانے بھر میں وہی ہوگا کامیاب روش جو سیکھتا ہے گزشتہ سبھی حماقت سے۔ وہ کہ آپ اپنے دائرے میں ایک مستند، معتبر اور صاحب اسلوب شاعر ہے، ادبی سفر میں قافلہ لے کر نکل پڑا ہے،
شاعری ذاتی زندگی میں مدت سے شاعر خود ذاتی زندگی میں مدت سے گوشہ نشین نظر آتا تھا۔ غالب ہے کہ آپ اپنے آپ کو افکار و تخیلات کی دنیا میں محصور کیے رکھا ہوگا، اس لیے راہ سخن پر خوشبون کا ہم سفر ہونا انہی کا مقدر ٹھہرا۔ اس میں کیا دو رائے ہے کہ اس جہاں بے ثبات میں سبھی مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں، مگر خوشا وہ لوگ کہ ان کی کہی تلخیاں ان کی زباں تک ایسی سہولت سے آ جاتی ہے جیسے سمندر کنارے سیپوں میں بند موتیاں۔ ہماری بداختری کہیے کہ ہم اور ان میں عمر ہی نہیں، رسم و راہ میں بھی فاصلے حائل رہے، مگر جب سے قلم کو برابر اٹھائے رکھا ان سے محبت بڑھتی گئی۔ وہ ہمارے ہاتھ میں قلم کھلونوں سے بچوں کو پہلانے جیسا ہے، اور آسان نہیں تو نہ صحیح فرقت میں ہم الفاظ کے ہیر پھیر کی جسارت کرتے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں روش پر کھل گئی ہے یہ حقیقت، بڑھاپے میں روش پر کھل گئی ہے یہ حقیقت، سنانے سے غزل بچے جوان نہیں ہوتے، اور سنانے سے غزل بچے جوان ہوتے نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جس قوم کے پاس روش جیسے قلمکار موجود ہوں ان پر کوئی جور و جفا نہیں کر سکتا۔ اپنی حیات کا جنازہ اپنے ہی کندھوں پر لیے پھرنے والے عاقبت نااندیشوں کو کہ جن کی کہانی درد کی دہلیز پر رکی ہوئی ہے، ان کا گھر پھولوں سے مزین گلشن کہ جن کی خوبصورتی خود کے باغات سے کم نہیں۔ روش نے ان کو نصاب محبت عطا کر دیا ہے۔ ان کی غزلیں حال غربت میں بھی انداز امیرانہ رویے کی شاہکار مثالیں ہیں۔ ان کی خوشی ہم وطنوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دیار غیر سے ان کے آنگن میں آنے والی ہوا بھی پرانی یاد کا تحفہ لیے آتی ہے۔ اب یادیں کہاں لوریاں سنانے آتی ہیں، ان کے پاس تو فسانے ہوتے ہیں جو کرتاس سے قلب پر کانٹوں کے قلم سے رقم کرتا جاتا ہے۔ رات میں بے سکون ہو جائے تو پختہ مکان سے نکل کر علم و آگہی کی پگڈنڈیوں پر دلیل کی چاپ پر کان درے دور دور تک نکل پڑنا ان کی روش میں شامل ہے۔ گویا لوٹ کر ماضی میں جانے کی اجازت چاہیے اور پھر مڑ کر نہ آنے کی اجازت چاہیے۔ روش کی للکار غضبناک سرداروں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مظلوم ان کے اشعار کو اپنے دل و دماغ کا اثر خامہ سمجھتا ہے اور ان کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگتا ہے۔ اپنی تہذیب و ثقافت پر نازا رہنے کی یادہ ان سے چھپائی نہیں جاتی۔ وہ شاکی ہے کہ فی زمانہ ان کے نگہبان سلامت نہیں رہے۔ وہ اپنے شعور سے لوٹ کر ماضی میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یادیں اشاروں کنایوں میں برگریز کے پتوں کی مانند بکھر جاتی ہے۔ انہی یادوں میں عہد رفتہ کے تعلقات باہمی اور خلوص و ایثار کے وہ جذبے خوب یاد آتے ہیں۔ مادیت پرستی کے دور پرآشوب میں خدا سے سوا ان کو بچانے والا کوئی نہیں، جو خدا کے نہیں ہوتے ہیں جز خدا کے نہیں ہوتے ہیں بچانے والے، موت کے منہ سے تمہیں کھینچ کے لانے والے۔ وہ خرامہ مزار قائد پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بابا قوم سے محنت کشی چھن جانے، الفت و چاہت محو ہونے کی شکایتیں غزل پیرائے میں بلا عنوان لکھتے ہیں۔ چاہے لاکھ آندیاں چلے وہ ایفائے حلف وفاداری میں جہاں سے گزر جانے کا حوصلہ مند ہے۔ گویا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ تڑپ تڑپ کر زندگی کیوں نہ کرنی پڑے، خون ناحق نہ چھپائے گا۔ روش کی شاعری بہار میں گل تازہ کی مہکار ہے۔ زیست کی تلقینوں میں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ گردش ماہ و سال اور وقت کی دیواروں میں مقید زندگی جو بے مروت ہی صحیح مگر ہوا کو بھی ایسی تازگی ملتی ہے کہ اس کی سانسیں بحال ہو جائے۔ ایسا آدمی جو یادوں میں تنہا چلنا جانتا ہو وہ خیال کے بے آب و گیا دشت و صحرا کو آباد کر سکتا ہے۔ بلکہ ثقافت و تہذیب کا یہ محافظ چوپال پر تعلیم سے محروم اور غربت زدہ لوگوں کے درمیان رہ کر معیشت و زراعت پر محلے کے بزرگوں میں شعور بانٹتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی خوب سنتے ہیں۔ حسین و دلکش مناظر میں گرے چوپال پر برجمان صاحب رائے جب حقیقی مسائل چھیڑتے ہیں تو وہ ان کی نگاہوں میں یوں گھس جاتے ہیں کہ نگاہیں دو جم دو چار ہو جاتی ہیں۔
قادر الکلام ایسے ہیں کہ کھڑے کھڑے شعر کہے، جیدار ایسے کہ کسی کونے اور نکڑ پر نہ رونا آئے، نہ کفیل و کفالت کے غم میں، نہ مہربان نہ ہونے پر، نہ دہر کے رویوں پر، نہ اہل ستم کی نافرمانیوں پر، گرا کہ ہم بتانے نفس کو عرفان سے اپنے، گرا کر ہم بتانے نفس کو عرفان سے اپنے، یہ حسرت ہے کہ آپ دل کو مکان لامکان کر لے۔ ہاں مگر کوئی روشن ذرہ جو ستاروں سے الگ ہے، علم کی تجلی سے ذوفشاں ہے، وہ جو کہا مانتے ہوئے چپ چاپ سب کچھ سہ رہا ہے، وہی تو ایک شاعر ہے۔ قبل یہ کہ یہ مثل حباب حیات اپنی مہربانیوں کو تمام کر دے اور یہ انجام پذیر زمانہ ملن کی خوشیاں وصال کی مبارک رفاقتوں کو نگل جائے، وہ دن آشنا ہے ہم عبودیت سے اور واسطہ دیتے ہیں اپنے رب کو اپنی ربوبیت کا، کہ ہم سوختہ جانوں کی بکا قبول ہو اور نفرتوں کا قلع کم ہو، محبت زدہ دلوں کے گلستان میں امن آئے۔ خدا روش صاحب کو عمر خضر عطا کرے اور ان کے تخیل کو رفت، بیان کو روانی اور سخن کو چاشنی عطا کرے۔ روش روش پہ چمن کی ہے اس امید کے ساتھ، روش روش پہ چمن کی ہے اس امید کے ساتھ، ضرور آئے گی خوشبو تیری صبا لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔